بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ دورہ صرف و نحو ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس میں قرآن کریم کے سب سے پہلے لفظ الحمد پر پوری علم الصرف اور پوری علم النحو کو انشاءاللہ گھمائیں گے اور اس کی مشق کریں گے، اس کی ایک ایک چیز کو انشاءاللہ سمجھیں گے اس ایک لفظ کے ذریعے سے کہ اس ایک لفظ میں علم النحو کی تمام اقسام کیسے گردش کر رہی ہیں اور علم الصرف کے اندر اس کو ہم کیسے لے جا سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کی صرفی نحوی تحقیق ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں۔ تو یہ تمام تعریفیں تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے ہے، در حقیقت حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا اور تعریف۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد و ثنا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں جب الف لام داخل ہوا تو الف لام جو ہے وہ عربی زبان میں جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو یا تو وہ استغراق کے لیے آتا ہے کہ تمام کے تمام مراد ہوتے ہیں، یا جنس کے لیے آتا ہے پوری، یا پھر اس چیز کے لیے آتا ہے جو بولنے والے اور سننے والے کے ذہن میں ہوتی ہے چیز۔ تو تعریف کرنا، اب وہ کون سی تعریف ہے؟ تو ایک تو الحمد کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تعریف جو بولنے والے کے دماغ میں ہے، یا وہ تعریف جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کے دماغ میں ہے، یا تعریف جو ہے وہ جنس سے تعریف مراد ہے کہ جو تعریف ہے ایک جنس ہوتی ہے نا، ایک جنس یہ ہوتی ہے کہ اس سے ایک اس کی جو انواع ہوتی ہیں وہ مراد ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں ایک انسان ہے، انسان ایک جنس ہے، تو اس میں انسانوں کی جو تمام قسمیں آ جاتی ہیں، تو اس میں انسانوں کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے ہیں۔ خیر گاڑی بحث ہو جاتی ہے پھر یہ، تو تمام انسان کہنے میں اور جنس انسان کہنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ جب ہم جنس انسان کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اردو محاورے میں حضرت انسان بھی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی حضرت انسان جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھولنے کا مادہ رکھا ہے۔ تو ایک یہ ہم یوں کہیں کہ تمام انسانوں کے اندر اللہ نے بھولنے کا مادہ رکھا ہے، تو دونوں باتوں میں بہرحال فرق ہے۔ تمام انسان کہہ دیں گے تو پھر اس میں انسانوں کے ایک ایک فرد اور ایک ایک انسان جس پر بھی انگلی رکھیں گے اس کے بارے میں ہم کہہ سکیں گے بھئی اس کے اندر بھولنے کی صفت ہے، تو یہ بات تھوڑی غلط ہو جائے گی۔ تو ایک ہوتی ہے جنس اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کے تمام افراد۔ تو ایک ہے تعریف، ایک اس کی جو جنس ہے تعریف کی، اور ایک ہے جتنی تعریفیں دنیا میں ہو رہی ہیں سب کی سب سارے افراد۔ تو یہاں جو ہے الحمد پر جو الف لام ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ یہ استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی تمام کی تمام تعریفیں دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنی تعریفیں ہو چکی ہیں، جس نے کی ہیں، جس کی ہیں، اور جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں اور جتنی تعریفیں قیامت تک ہوں گی، سب کی سب یہاں مراد ہیں، اور وہ سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ تو الحمد کا ایک معنوی مفہوم ہو گیا جو ہم نے سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اس کی صرف اور نحو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم صرف کو لے لیتے ہیں، چلیں۔ علم الصرف کے اعتبار سے ہم جب بھی کسی لفظ کی صرفی تحقیق کرتے تو ہمیں 4 چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہے، 65 گردانوں میں سے کون سی گردان ہے، 44 ابواب میں سے کون سا باب ہے، اور 7 قسموں میں سے 7 اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ تو جو 14 صیغے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب سے لے کر واحد متکلم جمع متکلم تک، یہ تمام کے تمام صیغے ہوتے ہیں۔ اور یہ صیغے، ان صیغوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں الحمد کو، تو یہ چونکہ الحمد پر الف لام داخل ہے تو یہ ہو گیا اسم، اور چونکہ یہ مصدر ہے، باب سمیع یسمعو کا حمد یحمد حمدن مصدر ہے، اور جتنے بھی صرف کے اندر افعال اور اسماء مشتقات ہیں یہ سب کے سب مصدر سے بنتے ہیں، تو ان کے اندر تو گردانوں کے صیغے ہوتے ہیں لیکن مصدر کے اندر صیغے نہیں ہوتے۔ البتہ مصدر میں ہم مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے کبھی تفریق کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حمد جو ہے وہ مذکر مؤنث میں سے لفظی لحاظ سے مذکر ہے، لیکن چونکہ یہ مصدر ہے تو مصدر کے بارے میں یاد رکھیں المصدر لا یذکر ولا یؤنث، مصدر میں تذکیر اور تانیث اتنی زیادہ ملحوظ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جب اس کی طرف کوئی ضمیر لوٹے گی تو وہ واحد مذکر غائب کی ضمیر لوٹے گی اس کی طرف۔ اور مذکر مؤنث میں سے بھی یہ مذکر ہو گیا، واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اس کی تثنیہ اور اس کی جمع بحیثیت مصدر کے اس کی تثنیہ جمع بھی نہیں بنتی، البتہ جب اس کا ایک خاص قسم کی کیفیت اس کی مراد ہو جاتی ہے تو پھر اس میں تثنیہ اور جمع بھی بنائی جا سکتی ہے، یعنی کسی عمل کا نام اگر ہم رکھ دیتے ہیں اس کو مصدر سے نکال کر اسم بنا دیتے ہیں، تو ایک ہے میں تعریف کر رہا ہوں تو میرا تعریف کرنا، ایک تو یہ مصدر ہے نا الحمد، میرا تعریف کرنا، اور ایک ہے تعریف،
یعنی آپ نے ایک جملہ اٹھایا، اس کو بریکٹ پہ بند کیا اور آپ نے کہا یہ جو جملہ ہے نا یہ فلاں بندے کی تعریف ہے، تو یہ اس جملے کا ایک نام ہو گیا تعریف، اس کو بھی عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تب پھر اس کی دو تعریفوں کو پھر حمدانی اور حمدینی کہیں گے، اور دو سے زیادہ تعریفوں کو پھر اس کی جمع اگر بنتی ہو تو بنائی جائے گی، جسے علم کی جمع علوم بنا لی جاتی ہے، لیکن حمد کی جمع میرے علم میں نہیں ہے، میرے خیال میں نہیں بنائی جاتی، تو پھر حمد ہی کہا جاتا ہے کہ ان سب کی تعریف وغیرہ۔ تو 14 صیغوں میں سے یہ صیغہ نہیں بن سکتا۔ اب گردانوں پر جب ہم آتے ہیں تو چونکہ یہ مصدر ہے، مصدر سے پھر گردانیں نکلتی ہیں ساری کی ساری، تو نہ یہ افعال کی گردانوں میں شامل ہے نہ یہ اسماء کی گردانوں میں شامل ہے۔ افعال کی گردانیں کون سی ہیں؟ ماضی کی گردانیں، مضارع کی گردانیں، امر کی گردانیں، نہی کی گردانیں۔ اور اسماء کی گردانیں کون سی ہیں؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل وغیرہ، یہ اسم کی گردانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسماء مشتقات اور یہ افعال مشتقات یہ سب کے سب نکلتے ہیں مصدر سے۔ تو یہ الحمد مصدر ہے، حمیدہ اس سے نکلا ماضی، یحمد اس سے نکلا مضارع، احمد نکلا امر، لا تحمد نکلا نہیں، اور حامد نکلا اسم فاعل، اسم مفعول کے طور پہ محمود نکلا، اسم ظرف کے طور پہ محمد نکلا، اسم اعلیٰ کے طور پہ محمد نکلا، اسم تفضیل کے طور پہ احمد نکلا۔ احمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسمہ احمد قرآن کریم کے اندر بھی ایک مرتبہ آیا ہے ان کے علم کے طور پر۔ تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والی جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہے احمد، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ہو گئی اس کی صرفی تحقیق۔ اب اس کی صرفی تحقیق کے اندر رہ جاتی ہے بات ابواب کی اور ہفت اقسام کی، تو وہ اس کے اندر پھر مصادر پر بھی بات ہوتی ہے۔ تو ابواب میں سے یہ سمیع یسمع ہے، اور اپنا ہفت اقسام میں سے چونکہ اس کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے اس کے فاعل نام کلمے میں، تو اس لیے یہ ہفت اقسام میں سے صحیح ہے۔ اب آتے ہیں ہم نحو کی طرف۔ نحو کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کسی لفظ کی جب ہم نحو گھماتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ہونا چاہیے۔ تو لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو آواز انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، جو با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو لفظ مستعمل کہتے ہیں، جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں، جیسے کرسی ورسی ہے۔ تو اب چونکہ یہ با معنی لفظ ہے تو یہ لفظ مستعمل ہے، اس کو لفظ موضوع بھی کہتے ہیں، با معنی لفظ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ ہوتا ہے جو ایک لفظ ہو، الحمد ایک لفظ ہے، اگر یہ ہوتا الحمد للہ پورے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مرکب ہے۔ پھر مفرد کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم فعل اور حرف۔ تو اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے الف لام شروع میں ہونا، الحمد کے شروع میں چونکہ الف لام ہے تو اس لیے یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں پائی جا رہی ہے۔ اب اسم کی جو اقسام ہے وہ دیکھیں گے تو معرفہ نکرہ میں سے یہ چونکہ معرف باللام ہے، اس پر الف لام، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی چار علامتوں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ متمکن ہے کیونکہ اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، اور یقیناً آپ نے یاد کر لی ہوگی میرے چینل پہ دیکھ کر۔ تو وہ الفاظ اس کے مخصوص ہے، ضمیر مخصوص ہے، اسم اشارہ، اسم موصول، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ، مرکب بنائی، ان سب کے الفاظ مخصوص ہیں۔ یہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو ہم کو فوراً پتہ چل جائے گا الحمد چونکہ اس میں غیر متمکن میں سے نہیں ہے لہذا یہ اس میں متمکن ہے۔ اب اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، تو ان میں سے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ کیسے پتہ چلا؟ مفرد ہے کیونکہ یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے، تثنیہ ہوتا تو وہ تثنیہ اس میں متمکن کی ایک الگ قسم ہے، 7ویں قسم ہے، اور جمع ہوتا تو پھر وہ جمع اس میں متمکن کی تیسری قسم بھی جمع ہے، جمع مکسر منصرف، چوتھی قسم بھی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، اور 5ویں قسم غیر منصرف کے اندر بھی جمع کا صیغہ آتا ہے، جمع منتہی الجموع، اور 10ویں قسم کے اندر بھی جمع مذکر سالم آتی ہے، تو یہ وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب آتے ہیں معمول اور عامل کی طرف۔ تو اسماء معمولہ یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے یہ مرفوع ہے کیونکہ مرفوعات 8 ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، 2 اسم اور 2 خبر۔ تو اس میں سے یہ مبتدا ہے، الحمد مبتدا ہے، اور ثابت للہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ اور اسماء عاملہ جو ہے وہ ان میں سے ایک تو اسماء شرطیہ ہیں، ایک اسماء افعال ہے، ایک مصادر ہیں، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، مصدر ہے۔ تو اسماء عاملہ میں سے چونکہ مصدر بھی ہے اس لیے الحمد کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم عامل بھی ہے بحیثیت مصدر۔ مصدر کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، اس کو وہ فاعل بنا کر
مرفوع بنا رہا ہوتا ہے اور آگے پھر اس کے مفعول وغیرہ آ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میں کہوں الحمد ربًا للہ یا الحمد شیئاً، یعنی الحمد شیئاً ولا شیئا، یعنی کچھ بھی ہم کر کے اس کو یوں کر دیں کہ تعریف کرنا کسی شے کی ہو یا غیر شے کی ہو، سب کی سب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، تو ہم اس کو یہاں پر کہہ سکیں گے کہ یہ جو شیئاً ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے الحمد کا، جو کہ مصدر ہے، اور مصدر اسم فاعل اسم مفعول اور صفت مشبہ جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں فاعل اور مفعول پر تو ان کو اس صورت میں ہم شبہ فعل کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ اسماء عاملہ میں سے بھی بن گیا۔ پھر آگے ایک چیز آتی ہے توابع۔ اب توابع چونکہ کسی کے اتباع میں ہوتا ہے، کسی کے جیسے معطوف جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، تاکید جو ہے موقت کی تابع ہوتی ہے، بدل مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے، تو اور صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر مثال کے طور پہ الحمد الکامل کہہ دیتے تو الکامل جو ہے وہ توابع میں سے ایک ہو جاتا اور یہ صفت ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں الحمد والشکر للہ تو الشکر جو ہے معطوف بن کر توابع میں سے بن جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری نحو واضح ہو کر آ جائے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ مکمل نحو اور صرف کی مشق تو ہوئی نہیں، تو اب ہم انشاءاللہ یہ کریں گے کہ آئندہ قسطوں میں دورہ صرف نحو کی جو آئندہ کی قسطیں ہوں گی اس میں ہم کسی ایک ٹاپک کو لے لیں گے اور اس پر قرآن مجید کی کسی صورت کو پڑھیں گے اور اس میں سے صرف اسی کی مثالیں ڈھونڈیں گے۔ مثال کے طور پر ہم معرفہ نکرہ کی مشق کریں گے تو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس پورے صفحے میں معرفہ کون کون سے لفظ ہیں اور کیسے پتہ چل رہا ہے، اور نکرہ کون سے ہیں اور کیسے پتہ چل رہا ہے۔ پھر ہم کریں گے مذکر مؤنث کی مشق، پھر ہم کریں گے واحد تثنیہ جمع کی مشق، اور پھر جب ہم متمکن اور غیر متمکن کی مشق کریں گے تو سب سے زیادہ اس میں مزہ آئے گا، اور متمکن کے اندر غیر منصرف کی مشق ہم انشاءاللہ بطور خاص الگ سے کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی۔ تو فی الحال یہاں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ 11-12 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، تو اب باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔